چاہیے. تو میں اس کو بڑے آسان پیرائے میں بیان کروں گا تاکہ ہم جب یہاں سے نکلیں اٹھیں تو ہمیں وہ 10 امور یاد ہوں. ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بننے کا جو نسخہ ہے، پرہیزگار بننے کا نسخہ ہے، اپنیاں نیکیاں بچانے کا جڑا سب تو بہترین نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو. کس سے محفوظ رکھو؟ غیبت سے محفوظ رکھو. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ میرے رب کا قرآن میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جب نظر سے غائب ہو جائے تو پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیوب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کسی نہ کسی حوالے سے ہم میں سے ہر ایک اس میں مبتلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی اپنی نمازاں بچانے چاہتے ہو، اپنے روزے بچانے چاہتے ہو، اپنی جو وہ نیکیاں بچانا چاہتے ہیں، اپنے دل میں تقوی کا نور پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سجدے اور احکام اور فرائض اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو نیک بننے کا سب سے پہلا نسخہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو. کیا آپ نے سنا، میں غوث پاک کے دروس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا دوجیاں دی فکر کرنے دے بجائے اپنی فکر کر بندہ. فرمایا جدو بندہ اپنے اعمال دی فکر کرے گا تو دوجے دی اعمال دا ہوش ہی نہیں رہے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر سرکار نے فرمایا نیک بننے کا، متقی بننے کا، اپنی نیکیوں کو بچانے کا دوسرا نسخہ کون سا ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدزنی سے محفوظ رکھو. بدزنی سے مراد کہ کسی بھی مسلمان دے متعلق اچھا گمان رکھو، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے متعلق اچھی سوچ رکھو، اس کے متعلق اچھا گمان رکھو. اور کچھ نہیں تو کم از کم بندہ اتنی سوچ ضرور رکھ لے کہ کیا پتا ہے میرے کو بہتر ہوئے، کیا پتا نیکی دے باب پیچھے میرے کو آگے ہوئے، کیا پتا اس دے سجدے خدا میرے کو زیادہ پسند ہو، کیا پتا اس دی تلاوت اللہ کو میرے کو زیادہ پسند ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بننے کا، متقی بننے کا اور اپنی نیکیوں کو بچانے کا اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کا جو دوسرا نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، عورتیں عورتوں کے لیے، مرد مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، عورتیں مردوں کے لیے. فرمایا ایک دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، اچھا ظن رکھو. اور فرمایا کیوں؟ آپ فرماتے میرے رب نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بہت زیادہ دوسروں کے متعلق گمان کرنے سے، دوجے دے متعلق سوچنے تو، دوجے دے متعلق جو ہے وہ بری سوچ رکھنے سے، دوسروں کے متعلق برا گمان رکھنے سے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ بری سوچ رکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. کیوں؟ فرمایا دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھو. کیوں؟ فرمایا لوگوں کے متعلق زیادہ گمان کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ ان بعد الظن اسم، بعد ظن ایسے ہوتے ہیں، بعد جو ہے وہ ایسے ظن ہوتے ہیں کہ جو گناہ کے زمرے کے اندر آتے ہیں. اور اس کے آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بھی ارشاد، حضور نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دوسرے کے متعلق بدگمانی سے بچتے رہو، دوسرے کے متعلق بری سوچ سے بچتے رہو،
دوسرے کے متعلق بری سوچ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے متعلق سوچو کہ میری نمازیں کیسے قبول ہوں، میری عبادات کیسے قبول ہوں، مجھے خدا نے زندگی دی ہے میں اس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دوسروں کے متعلق برا سوچتا ہے، فرمایا بے شک بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، اور دوسروں کے متعلق۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ جس کے متعلق تم سوچ رہے ہو کہ یہ برا، کیا پتا اللہ کے نزدیک وہ صحیح ہو، کیا پتا خدا کے نزدیک وہ صحیح ہو، تو پھر تم غیبت کے زمرے میں آؤ گے، تم بدگمانی کے زمرے میں آؤ گے، تم بد زنی کے زمرے کے اندر آؤ گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے بندہ اس سوچ دے نال اپنی زندگی گزارے، خدا اس دی نیکیاں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دی نمازاں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دے روزیاں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دے جو ہے وہ کلام دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دے اعمال دی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بننے کا تیسرا نسخہ کیا ہے، متقی بننے کا تیسرا نسخہ کیا ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کا تیسرا نسخہ کیا ہے، نیک بننے کا، متقی بننے کا اور روحانی بیماری کو دور کرنے کا چوتھا نسخہ کیا ہے؟ نظر کی حفاظت۔ تیسرا نسخہ کیا ہے؟ کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور دوسرا نسخہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھو، اور جو ہے وہ پہلا نسخہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان میں غیبت تو محفوظ رکھو۔ یہ ساری چیزاں اساں یاد کرنی ہیں تاکہ ساری اعمال کی حفاظت ہو سکے، زندگی دی حفاظت ہو سکے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی گفتگو کرو، بات کرو، تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ سچی بات ہو، عدل کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان سے کوئی زخمی نہ ہو۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جے چھریاں لگ جائیں کسی نو، یا تلوار دا زخم ہو جائے، یا کسی کو چھری اور بھالے کا زخم ہو جائے، فرمایا چھری کا لگا ہوا زخم، تلوار کا لگا ہوا زخم، تیر کا لگا ہوا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، ٹڑ جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم کبھی نہیں بڑھتا۔ اور فرمایا کہ جب بھی گفتگو کرو تو سچائی کی گفتگو کرو، ایک، جب بھی گفتگو کرو تو انصاف کی گفتگو کرو، دو، جب بھی گفتگو کرو تو درست لہجے سے گفتگو نہ کرو، جب بھی گفتگو کرو تو گفتگو کے اندر گالم گلوچ نہ ہو، جب بھی گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اپنی زبان دی حفاظت کی تھی اس نے اپنے دین دی حفاظت کی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جس نے اور سارے بزرگوں نے کہتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ، یہ ہمیں بزرگ کہانی کرتے ہیں کہ ایک چپ اور 100 سکھ، اور یہ بھی فرمایا کہ من سمتا ناجا، جڑا چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچویں علامت متقی بننے کی، پانچویں علامت نیک بننے کی، پانچواں نسخہ اپنی عبادات اور اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ فرمایا میرے رب کا فرمان ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، حضور نے فرمایا جدو تسی گفتگو کرو تو انصاف دی گفتگو کرو۔ اچھا انصاف دی گفتگو کا معنی کی ہے؟ فرمایا جس زبان جڑی بات انصاف دی ہوئے گی اس دے وچ جھوٹ نہیں ہوئے گا، جڑی بات انصاف کی ہوئے گی اس دے وچ غیبت نہیں ہوئے گی، جڑی بات انصاف کی ہوگی اس کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، جڑی بات انصاف کی ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو زخمی کرنے کی باتیں نہیں ہوں گی، جو بات انصاف کی ہوگی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، جو انصاف کی ہوگی اس کے اندر صداقت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اپنی زبان کو سچائی پر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ قائم رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حضور نے فرمایا کہ بہترین مسلمان کیڑا ہے؟ فرمایا کہ جس کی زبان تے جس کے ہاتھ دے کولوں دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ کیا حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث دی شرح دے اندر محدثین نے بڑی ایمان افروز بات کی۔ میرے استاد محترم محدث اعظم سعید ملت حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس حدیث پر غور کیا؟ ہم جب دورہ حدیث شریف میں یہ حدیث پڑھ رہے تھے
تو انہوں نے ہمیں پڑھاتے ہوئے یہ بتایا تھا، آج تک میرے ذہن کے اندر وہ بات نقش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس حدیث پہ غور کیا کہ حضور نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان، حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان تے جس دے ہاتھ دے کولوں دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تکلیف تو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے، تکلیف تو پاؤں سے پہنچائی جاتی ہے، کسی کے اوپر حملہ کیا جائے تو ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پتہ چلا زبان سے لگایا ہوا جو زخم ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹ کی صورت میں ہو، غیبت کی صورت میں ہو، بد کلامی کی صورت میں ہو، گالم گلوچ کی صورت کے اندر ہو، کسی بھی صورت کے اندر حضور نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس نے اپنے اعمال کی حفاظت کی، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ اس لیے فرمایا نا کہ بندہ اگر پورا دن بھوکا پیاسا رہے اور وہ جو ہے وہ گالم گلوچ نہ چھوڑے، بری باتیں نہ چھوڑے اور بد زبانی نہ چھوڑے، تو فرمایا وہ روزہ دار تو نام کا روزہ دار کہلائے گا، حقیقی روزہ دار نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ 5واں نسخہ نیک بننے کا کیا ہے، اپنے آپ کو کیا کرو، جو ہے وہ زبان کی حفاظت کرو۔ اور چھٹی چیز کیا ہے، حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور خداوند قدوس کی نعمتوں کو جو ہے وہ جب بھی تمہیں خدا کا کوئی احسان ملے، اللہ کا کوئی کرم ملے، خدا کی طرف سے کوئی نعمت ملے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شکر لایا کرو، اپنی زبان کو شکر والا بناؤ۔ اور چھٹی چیز کیا ہے، فرمایا 7ویں چیز کیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7ویں چیز یہ ہے کہ اپنا مال صحیح مصرف پر لگائے۔ جو خدا نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، ثروت دی ہے، اس کو ظلم کے راستے پہ نہ لگائے، حرام کے راستے کے اوپر نہ لگائے۔ اگر وہ اس مال کے ذریعے صاحب نصاب بنتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنی اولاد کی اس میں سے اچھی پرورش کرے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرے۔ خدا نے اس کو اگر صاحب مال بنایا ہے تو اس مال کو اپنے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے، عذاب کا ذریعہ نہ بنائے۔ اور 8ویں چیز کیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا